السلام علیکم۔ دیکھیے، اصولی طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ شرک کی وجہ سے عذاب آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، کہ زمین پر چلو پھرو، دیکھو، تحقیق کرو، لوگوں سے پوچھو، کھنڈرات کا نظارہ کرو، تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ پچھلی قوموں کے اوپر جو اللہ کے عذاب آئے ہیں، کان اکثرهم مشرکین، ان کی اکثریت جب مشرک بن گئی تھی پھر ان کے اوپر عذاب آئے ہیں۔ باقی یہ جو آپ نے دوسری چیزیں گنی ہیں، کم تولنا، ناانصافی کرنا، ظلم اور زیادتی کرنا، بدکاریاں کرنا، یہ اسی شرک کی پیداوار ہیں۔ پہلے شرک آتا ہے، قومیں مشرک بنتی ہیں، اللہ سے بے خوفی ہوتی ہے، پھر شیطان کی گھوڑی بنتے ہیں، پھر یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ اور اگر ایک دفعہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، شرک ختم کر دیں، اللہ کے بندے بن جائیں، تو پھر اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کا ڈر بھی ہوگا، اس کی نافرمانی کا ڈر، جہنم کا خوف، جنت میں جانے کا شوق، اللہ کی فرمانبرداری آسان ہو جائے گی اللہ سے محبت کی وجہ سے۔ تو آج جو مسلمانوں کی یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ عرس اور میلے کرتے ہیں، گنبد کے پجاری یہ ہیں، پیروں کے پجاری یہ ہیں، تعویذ گنڈا یہ پہنتے ہیں، جمہوریت کا مشرکانہ نظام ان کا ہے، واسطے وسیلے ان کے اندر ہیں، رکوع اور سجدے ان کے اندر ہیں۔ کون سا شرک ہے جو پچھلی قوموں میں تھا اور ان میں نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے، یہ حقوق اللہ، سب سے پہلے اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، ناقابل معافی جرم ہے۔ اور یہ دماغوں میں شیطان ایسی چیزیں ڈال دیتا ہے، وہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے جی، حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے جی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ تو ظاہری بات ہے جتنے حقوق العباد آتے ہیں وہ اس کے علاوہ آتے ہیں۔ اگر آپ نے والدین کی نافرمانی کی ہے، بدتمیزی کی ہے ان کے ساتھ، پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھا ہے، اور کسی کا مال دبایا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، زیادتی کی ہے، بدکلامی کی ہے، گالی دی ہے کسی کو، تو یہ سارے حقوق العباد کے اندر ہیں، تو یہ قابل معافی جرم ہیں۔ سزا کاٹ کے اللہ چاہے تو بغیر سزا کے بھی، اور چاہے تو کچھ عرصہ رکھے، اور کچھ چاہے تو زیادہ لمبا عرصہ رکھے، اس سے بھی ڈرنا چاہیے، لیکن آخر معافی ہے۔ یہ تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن و حدیث کے اندر کہ چور اور ڈاکو کی بھی ایک دن آ جائے گی، بڑے بڑے نافرمانوں کی بھی ایک دن باری آ جائے گی، لیکن مشرک کی باری کبھی نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہم نے سمجھنی بھی ہیں، اور یہ چیزیں لوگوں کو بتانی بھی ہیں کہ لوگوں کے دماغوں کے اندر جو غلط قسم کے تصورات ہیں ان کو درست کرنا ہے۔ چونکہ انہی مولویوں نے جو ہے لوگوں کو یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں، بس جی کسی کو مشرک نہیں کہنا جی، کسی کو کافر نہیں کہنا جی، چاہے کفر و شرک کرے، چادریں چڑھائے، عرس اور میلے کرے، ماتھے رگڑے، اگربتیاں جلائے، حلوے چڑھائے قبروں کے اوپر، پیروں کے سامنے سجدے کرے، سجدہ ریز ہو جائے نبیوں کے سامنے، ولیوں کے سامنے، ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہی نہیں ہے۔ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبیوں کا رتبہ اللہ سے بڑھائیں۔ آج مسلمانوں کی جو پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے وہ اسی شرک کی وجہ سے ہے، اور ہر برائی اسی شرک سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کا بندہ بن جائے اور یہ شرک چھوڑ دیا جائے تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ مالک نے دوسرے اینگل سے اس طرح بات فرمائی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ اور کہیں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، انہیں اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، تو مالک فرماتا ہے زمین اور آسمان کی برکتوں کے دہانے اور پرنالے کھول دیتا میں ان کے اوپر۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا ہے، ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایمان خالص کے ساتھ ایسی چڑ ہے ان کو، ان کے دل کو اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ توحید کی بات کی جائے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے تو ان کے سینے کے اندر آگ لگ جاتی ہے، ماتھے پر شکنیں پڑ جاتی ہیں۔ اور جب دوسروں کا شکر کیا جائے کہ حضرت نے مردے کو زندہ کر دیا، حضرت کے سامنے بھی ایک سجدہ ہوا تھا، رکوع ہوا تھا ایک چھوٹا سا، بس اس طرح کہا جائے بادشاہ کے سامنے تھوڑا سا سر جھکا دو کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس طرح کی باتیں کی جائے مشرکانہ تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ ہے اصل مسئلہ۔